السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 5 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 4 اگست ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ ایمن الظواہری کی ڈرون حملے میں ہلاکت سے امریکہ اور طالبان کے تعلقات مزید خراب ہوں گے۔ القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کی امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کا معاملہ شہ سرخیوں میں ہے، جبکہ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق اس واقعے کے پاکستان اور افغانستان سمیت خطے پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس معاملے پر بھی بات ہو رہی ہے کہ امریکی ڈرون افغانستان میں کس سمت سے داخل ہوا۔ ادھر خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق امریکی انٹیلیجنس حکام کا دعویٰ ہے کہ ایمن الظواہری جہاں مقیم تھے وہ جائیداد طالبان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے معاون کی ملکیت تھی۔ افغانستان کے سینئر صحافی مدثر شاہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کے لیے ڈرون طیاروں کا دنیا کے کسی بھی خطے سے استعمال کرنا حیران کن نہیں ہے۔ خلیجی ملکوں کے ساتھ ساتھ وسطی ایشیائی ریاستوں سے امریکہ بآسانی ڈرون طیاروں کو استعمال کرتے ہوئے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مدثر شاہ کے مطابق گزشتہ روز کابل میں پیش آنے والے واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مستقبل میں امریکہ اور طالبان کے تعلقات مزید خراب ہوں گے۔ مدثر شاہ کے مطابق اس میں کوئی شک نہیں کہ اس حملے کے ذریعے افغانستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تاہم طالبان بھی کابل میں القاعدہ رہنما کی موجودگی کا جواز پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ افغانستان نے بھی علاقائی سالمیت کے پیش نظر امریکہ سمیت دیگر ملکوں سے القاعدہ اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ اپنے روابط ختم کرنے کے وعدے کیے تھے۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی سمیع یوسفزئی کا کہنا ہے کہ ایمن الظواہری کی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد طالبان یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا ٹھکانہ طالبان کے علم میں نہیں تھا۔ سمیع یوسفزئی کا کہنا تھا کہ کابل کے وسط میں کیا جانے والا یہ حملہ طالبان قیادت کے لیے نہ صرف شرمندگی کا باعث بن گیا ہے بلکہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی بج گئی ہے کہ بھلے افغانستان کا زمینی کنٹرول طالبان کے پاس ہو لیکن فضائی کنٹرول اب بھی امریکہ کے پاس ہے۔ مسلمان خاتون سے شادی کرنے والے ہندو پر مقدمہ، دونوں گرفتار۔ پاکستان میں سندھ کے شہر میرپور خاص میں پولیس نے ایک مسلمان خاتون سے غیر قانونی طور پر شادی کر کے ساتھ رہنے کے الزام میں ایک ہندو شخص کے خلاف مقدمہ درج کر کے جوڑے کو حراست میں لے لیا ہے۔ تھانے میں درج کرائی گئی FIR کے مطابق درخواست گزار حماد حمید نے موقف اختیار کیا کہ وہ گھروں میں جا کر بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، تاہم جب وہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں واقع ایک رہائشی عمارت میں بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے گئے تو وہاں کے مکینوں نے انہیں بتایا کہ بلڈنگ کے ایک گھر میں ایک ہندو نے مسلمان خاتون کو غیر قانونی طور پر اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ FIR کے مطابق حمید نے ان کے گھر جا کر معلوم کیا تو خاتون نے تصدیق کی کہ وہ مسلمان ہیں اور انہوں نے ہندو سے شادی کی ہے، لہٰذا ان دونوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ جب ٹاؤن تھانے کے لینڈ لائن نمبر پر کال کی گئی تو فون اٹھانے والے پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ اطلاع ملنے پر اس گھر کے باہر بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے، جس کے بعد فساد کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اس لیے پولیس نے مقدمہ درج کر کے دونوں کو حراست میں لے لیا۔ ماہر قانون دان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل قاضی اطہر نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ سابق فوجی عامر ضیاء الحق کے دور میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 493 میں شق 2A کا اضافہ کیا گیا تھا، جس کے تحت پاکستان میں ایک غیر مسلم مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کرنے کے سوا کسی مسلمان سے شادی کا اہل نہیں ہے۔ فورن فنڈنگ کیس، کیا PTI پر پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے کہ PTI نے غیر ملکی شہریوں اور کمپنیوں سے ممنوعہ فنڈنگ حاصل کی تھی اور اب الیکشن کمیشن نے PTI کو نوٹس بھیجا ہے کہ وہ وضاحت کرے کہ یہ فنڈز کیوں نہ ضبط کیے جائیں۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد قیاس آرائیاں جاری ہے کہ PTI پر پابندی لگ جائے گی، عمران خان نااہل ہو جائیں گے، جبکہ ایک سوچ یہ ہے کہ غیر ملکی فنڈنگ ثابت ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ادھر دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف
عارف الوی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت فوراً فنڈنگ کیس میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فوری کارروائی کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوراً فنڈنگ کیس میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فرد جرم آ چکا ہے اور اس پر آئین اور قانون کے مطابق عملی اقدامات کہ کیا سزا بنتی ہے، معاملہ اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب عمران خان صرف ایک ملزم نہیں بلکہ مجرم قرار دیا جا رہا ہے اور یہ جماعت ایک بیرونی عطیات لینے والی جماعت قرار پا چکی ہے اور ثابت ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کئی ایسے افراد اور کمپنیوں کے نام ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ غیر ملکی شہری ہیں اور پی ٹی آئی نے ان سے فنڈز وصول کیے، لیکن سوشل میڈیا پر اس حوالے سے سب سے زیادہ لیا جانے والا نام رومیتا شیٹی کا ہے۔ پاکستانی صحافی حامد میر نے بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کا ایک صفحہ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ انڈین شہری مسز رومیتا شیٹی نے پی ٹی آئی کو سنگاپور سے فنڈز بھیجے تھے۔ اسمبلی تحلیل کی جائے، عراق کے سیاسی بحران پر اقوام متحدہ کو تشویش۔ اقوام متحدہ نے عراق میں جاری سیاسی بحران پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ اس کے حل کے لیے کردار ادا کریں، جبکہ شیعہ رہنما مقتدی صدر نے پارلیمنٹ تحلیل کرنے اور نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ تیل کی دولت سے مالا مال ملک عراق میں انتخابات کو 10 ماہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک کوئی حکومت نہیں بنائی جا سکی اور نہ ہی صدر اور وزیر اعظم کو منتخب کیا جا سکا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شیعہ رہنما مقتدی صدر، جن کے گروپ نے پچھلے سال ہونے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی، انہوں نے 6 روز سے پارلیمنٹ میں دھرنا دے رکھا ہے۔ مقتدی صدر کا گروپ وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کی گئی شخصیت کی مخالفت کر رہا ہے، وہ شخصیت کہ جو حریف شیعہ گروپ سے تعلق رکھتی ہے اور ایران کی حمایت یافتہ ہے۔ دوسری جانب سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے تمام فریقوں سے اپیل میں مذاکرات کی میز پر آنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے بدھ کو صدر ابراہیم صالح سے بات بھی کی۔ بات چیت میں دونوں نے ملک کی سلامتی و استحکام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عمرہ زائرین کے لیے ایک اور اچھی خبر، پی آر سی ٹیسٹ اور ویکسینیشن کی شرط ختم۔ سعودی حکومت کی جانب سے عمرہ زائرین کے لیے اچھی خبریں آنے کا سلسلہ جاری ہے، جس کے مطابق حکام نے عازمین کے لیے ریپڈ پی آر سی ٹیسٹ اور ویکسینیشن کی شرط ابھی ختم کر دی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے مطابق سعودی وزارت حج و عمرہ نے تصدیق کر دی ہے کہ دیگر ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین کو سعودی عرب میں داخلے کے لیے منفی پی آر سی ٹیسٹ کی مزید ضرورت نہیں ہوگی، تاہم عمرہ زائرین کے لیے کووڈ میڈیکل انشورنس اسکیم حاصل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اچھی خبر یہ بھی دی گئی ہے کہ عمرے پر آنے والے افراد سعودی عرب میں 90 روز تک قیام کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی حکام کی جانب سے بیت اللہ کے گرد لگی رکاوٹیں بھی گزشتہ دنوں ہٹا دی گئی تھیں، جس کے بعد تمام عازمین عمرہ اور نمازی بیت اللہ کو چھونے کے علاوہ حجر اسود کو بوسہ بھی دے سکتے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں امریکہ ایک بار پھر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو میزائل شکن جدید فضائی دفاعی نظام فروخت کرے گا۔ سعودی عرب اور امارات کو جدید میزائل شکن کی فروخت کی منظوری امریکی صدر جو بائیڈن کے گزشتہ ماہ مشرق وسطیٰ کے دورے کے بعد کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ سعودی عرب کو جارحانہ ہتھیار فروخت نہ کرنے کی پالیسی کو ختم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ایک تیسری خبر میں متحدہ عرب امارات میں اتحاد ریل نے ایک نئے منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس میں دبئی سے ابوظبی کا سفر صرف 50 منٹ میں طے ہو جائے گا، جبکہ ابوظبی سے فجیرہ کا فاصلہ 100 منٹ میں طے ہوگا۔ عرب نیوز کے مطابق 1200 کلومیٹر کا یہ منصوبہ 7 اماراتی ریاستوں کے درمیان فاصلہ کم کرے گا اور متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں کے لیے سفر میں آسانی پیدا کرے گا۔ یہ تائیوان کی ناکہ بندی ہے۔ تائیوان میں حکام نے اپنے جزائر کے قریب مشکوک ڈرونز کے اڑانے اور وزارت دفاع کی ویب سائٹ پر سائبر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق جمعرات کو تائیوان کی وزارت دفاع نے یہ بیان امریکی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورے کے ایک دن بعد دیا ہے، جن کے دورے سے چین سخت ناراض ہو گیا تھا۔ چین نے نینسی پیلوسی کے دورے تائیوان کے جواب میں علاقے میں فوجی مشقیں شروع کی ہیں، جو تائیوان کی وزارت دفاع کے
मुताबिक उनकी समंदरी हुदूद से 12 मील की दूरी पर जारी हैं। ये पहली बार है कि चीन की अफवाज ताइवान के इतने करीब ऐसी मशक़ें कर रही हैं, जिनको ताइवान की वजारत दिफा के एक सीनियर ओहदेदार ने ताइवान की बहरी और फ़िज़ाई नाकाबंदी करार दिया है। चीन की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक फ़ौजी मशक़ों में गोला बारूद इस्तेमाल किया जा रहा है और ये ताइवान के साथ समंदर में हो रही हैं। वाज़ेह रहे कि चीन की हुकूमत ताइवान को अपने मुल्क का हिस्सा करार देती है, जबकि अमेरिका और यूरोप उसको एक आज़ाद जमहूरी मुल्क की हैसियत से तस्लीम करते हैं। ताइवान के करीब चीन की फ़ौजी मशक़ों पर मगरबी मुल्कों से रद्द अमल सामने आ रहा है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया।